مولانا سجاد نعمانی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، امریکہ اور اسرائیل اس وقت کے فرعون اور حامان ہیں، جو بھی ان کا سر کچلے گا چاہے وہ ایران ہی ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے۔ اب دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھو اس جنگ کو دیکھنے کے متعدد اینگلز ہیں، میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں اور ہر اینگل کے ساتھ قرآن اور سنت سے دلیل بھی دوں گا تاکہ بات مضبوط ہو جائے، اور آخر میں امام محمد بن الحسن الشیبانی کی کتاب السیر سے دلیل دوں گا تاکہ ہماری اس بات کے اوپر حنفیت کا ٹھپا بھی لگ جائے، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ایران کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھنا چاہیے یا نہیں، یا پھر یوسف واپی جیسے نیرے جاہل مرکب جیسے لوگوں کی آپ بات مان لیں۔ اس جنگ کو دیکھنے کا پہلا اینگل ہے احون البلیتین کا۔ شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب دو خراب چیزوں میں سے کسی ایک کو اپنانا ہو یا کسی ایک کو چننا پڑ جائے تو جو چیز کم خراب ہے اس کو چنا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے ایران کے شیعہ، دوسری طرف ہے اسرائیل کے کٹر یہودی۔ شیعہ سے ہمیں یہ شکایت ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں، لیکن یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں۔ شیعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، یہود تو حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے بڑا دشمن کون ہے؟ اگر آپ تھوڑی سی عقل لگائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہود سب سے بڑا دشمن ہے۔ اب یہود بڑا دشمن ہے، اس کی دلیل قرآن سے لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر فرما رہے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ ایمان والوں کے سب سے کٹر دشمن اگر آپ پائیں گے تو وہ یہودیوں کو پائیں گے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کچھ لوگ اسرائیلیوں کے ساتھ میں کھڑے ہیں کہ ہاں ایران کو جو مار رہا ہے وہ ٹھیک مار رہا ہے۔ بہت تعجب کی بات ہے۔ پھر اب میں آپ کو وہ دلیل دیتا ہوں جس سے آپ خود فیصلہ کریں کہ جب دو باطل آپس میں ٹکرائیں تو مسلمانوں کا کردار کیا رہنا چاہیے، خاموش کھڑے رہیں یا دونوں میں سے جو مظلوم ہے اس کے ساتھ میں ہمدردی رکھیں، اور خاص طور پر جب معاملہ ایسا ہو کہ اس جنگ کی وجہ سے ورلڈ آرڈر بدل سکتا ہے۔ undoubtedly it will create tectonic shifts in the world order۔ پوری دنیا کی جیو پولیٹکس پر اس جنگ کا غیر معمولی اثر پڑنے والا ہے، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے اس کا۔ یاد رکھو یہ جنگ آپ کو پسند ہو یا پسند نہ ہو، اس جنگ کا اثر آپ کے گھروں کے صرف چولہوں تک نہیں پہنچے گا، ایک طویل مدت کے بعد اس کا اثر آپ کے تعلیمی اداروں تک پہنچے گا۔